نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ صبر والا مہینہ ہے۔ ان روزوں کی بدولت اللہ رب العزت صبر کی تربیت انسان کی کرتے ہیں کہ یہ صبر انسان کے اندر پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ یہ آدھا صبر ہے، یعنی آدھا صبر سے روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ جس طرح الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ آدھا ایمان ہے، اسی طرح روزہ یہ آدھا صبر سے ادا ہوتا ہے۔ روزے کی بدولت اللہ رب العزت انسان کے اندر صبر کو پیدا فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جب جو چیزیں تیرے اوپر حلال تھی، کھانا تیرے لیے حلال تھا، پینا تیرے لیے حلال تھا، میاں بیوی کی جائز خواہشات پورا کرنا تیرے لیے حلال تھا، لیکن میں اللہ کا حکم جس وقت آ گیا تو تو نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روک لیا، کھانے سے روک لیا، پینے سے روک لیا، خواہشات نفسانیہ کی تکمیل سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ اللہ رب العزت انسان کے اندر صبر کو پیدا کر رہے ہیں کہ جب انسان تو اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک رہا ہے تو باقی پورے 11 مہینے تو اپنے آپ کو حرام سے چیزوں سے بھی روک سکتا ہے۔ حلال سے جب تو روک رہا ہے تو حرام سے رکنا تیرے لیے بہت آسان ہے کہ تو یہی سوچے گا کہ جہاں پر اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ جائے وہاں پر انسان کی اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کو ترجیح دینا ہوگی۔ یہ روزہ یہ آدھا صبر ہے، اور صبر کہتے ہیں رکنے کو، برداشت کرنے کو۔ یہ صبر ایسی دولت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کی کیا ہی عجیب شان ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہر حال میں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، کہ دو حالتیں ہیں، اگر کسی مومن کو کوئی نعمت ملی ہے، کوئی خوشی ملی ہے تو مومن اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر کی بدولت اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مومن بندے کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ بندہ مومن اس مصیبت، اس تکلیف کے اندر صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر کی بدولت اس کے ساتھ اچھائی والا معاملات فرماتے ہیں۔ یہ صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہو سکتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار یا ظالموں کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں آزمائش اور مصیبتوں کے اندر گھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ کسی بندے کے اوپر اگر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کے اوپر آزمائش، تکلیف اور مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہ اللہ رب العزت اسے عذاب دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کہ اگر کسی بندے مومن کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ بندے مومن کے اوپر آنے والی آزمائش اس کی خطاؤں، اس کی لغزشوں کا کفارہ بن کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس تکلیف کی بنا پر بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں کہ وہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بخار پہ مبتلا ہے اور بخار کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحما، اے ام سلمہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ بخار کی وجہ جب آپ اس کے اوپر صبر کریں گی تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے 3 بچوں کی موت کے اوپر صبر کرے تو اللہ رب العزت ان 3 بچوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس کے والدین کو جہنم سے پناہ دے کر جنت میں داخلہ عطا فرما دی۔ ایک عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بچوں کی موت پر بھی اگر کوئی صبر کرے تو یہ 2 بچے کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 بچہ بھی ہو
یا اگر کسی کا ادھورا بچہ بھی دوران حمل کسی وجہ سے وہ فوت ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت اس ادھورے بچے کی بھی وہ کل قیامت کے وہ ادھورا بچہ بھی اپنے والدین کی سفارش کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کے والدین کو جہنم سے پناہ دے دیں گے. آنسو کا آ جانا یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بے صبری یہ ہے کہ انسان اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دے، اللہ سے شکایات کرے. کیا اس تکلیف کے لیے میں ہی رہ گیا تھا؟ کیا اس آزمائش کے لیے میں ہی رہ گیا تھا؟ یہ ساری تکالیف میرے اوپر ہی آنی تھی؟ انسان اللہ سے شکوے شکایات کرے تو یہ بے صبری کی دلیل ہے. آنسو کا آ جانا یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم جب اس دنیا سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت کے آنسو ہے. آنسو کا آ جانا یہ بے صبری کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بے صبری یہ ہے کہ انسان اللہ سے شکوے شکایات شروع کرے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگرد حضرت عطاء بن ابی رباح سے فرمایا کیا میں اس دنیا کے اندر آپ کو جنتی عورت کو دکھاؤں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں آپ ضرور دکھائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاذی امرأۃ سودا، یہ جو کالے رنگ کی عورت جا رہی ہے نا یہاں سے، یہ جنتی عورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس عورت کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت میری اس بیماری سے مجھے شفا دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کرے تو اللہ اس صبر کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا، اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں دعا کروں تو میں دعا کر دیتا ہوں. تو وہ عورت کہنے لگی اس پہ میں صبر کروں گی، لیکن بس آپ اتنی دعا کر دیں اللہ رب العزت سے کہ اس دورے کی وجہ سے جب بعض اوقات میری بے پردگی ہو جاتی ہے تو بس میری بے پردگی نہ ہو، باقی اس بیماری کے اوپر میں صبر کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اس کی بے پردگی نہ ہو. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے. اسے صبر کیا اور جنت کو اپنے لیے پختہ کر لیے، پکا کر لیا. جو بندہ اپنی مصیبتوں کے اندر آزمائشوں کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس صبر کی بدولت انسان کے ان تمام تکالیف اور آزمائشوں کو دور کر دیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اللہ کی مدد مانگو. کیوں؟ میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. لہذا انسان کے اوپر اگر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جائے تو انسان کو چاہیے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے. بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ جب انسان صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، کہ میں اللہ رب العزت ان صبر کرنے والوں کو کل قیامت کے دن جنت کے باغات عطا فرماؤں گا کہ جہاں پر ان کو ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا. بلند و بالا تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. وہاں پر نہ ہی سردی کی شدت ہوگی اور نہ ہی گرمی کی شدت ہوگی، بلکہ پرسکون ماحول ہوگا. اللہ رب العزت صبر کے بدلے میں انسان کو جنت عطا فرماتے ہیں. لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ اس صبر کی تربیت کے لیے آیا ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو حلال سے روکتا ہے تو 11 مہینے اس کے لیے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.